Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کھانا کھانے کا ان کا اصول کیا تھا؟ ان کو کھانا کھاتے دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے، کھانا کھانے کا بہت ٹائم ہے، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کیسے کھاتے تھے وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں کھانا آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس کی ایک اپنی لذت ہے، بھوک لگ رہی ہو اور انسان کھانے کا انتظار ابھی آنے والا ہے، فرمایا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ کتنی کھانا کھانے سے پہلے جو نعمت ہے وہ کھانے کے انتظار کی نعمت ہے۔ آج اس انتظار کی نعمت اس لیے نہیں رہی ہے کہ بھوک لگی نہیں رہی ہوتی پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں نا۔ کبھی تمیز سے بھوک لگے پھر کھانے کے انتظار میں بیٹھو، مزہ نہ آئے پیسے واپس، مجھے فون کر دیں میں پیسے واپس لے کے آ جاؤں گا۔ مجھ صاحب اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی اور کھانے کے انتظار میں بیٹھے، مزہ پھر بھی نہیں آ رہا، تو آپ نے اگر مجھے پیسے دیے ہوں گے تو میں لوکیشن بھیج دیے گا، میں واپس بھجوا دوں گا آپ کے پیسے۔ ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں نا، ہم لیے نہیں پیسے کسی سے الحمدللہ۔ تو وہ انتظار میں بیٹھتے تھے کہ اب کھانا آئے گا۔ اب ان کے اس اسٹائل کو دیکھ کے کیا لگے گا کہ یار ان کے پاس تو ٹائم بولو، ادھر کہہ رہے تھے ملنا نہیں ہے، یہ نہیں، اور ادھر بیٹھے ہیں بڑے آرام سے۔ پھر فرماتے ہیں جب کھانا آتا ہے تو ایک ایک لقمے کو اچھی طرح چباتا ہوں لذت کے ساتھ۔ آپ جلدی جلدی نگل لیں تو کھانے کا تو چبانے کے دوران مزہ آتا ہے، نگلنے کے بعد تو گیا ہے نا وہ۔ بریانی مسالے والی خوشبودار دیکھ کر ڈھکن ہٹا، ڈڑنگ کی آواز آتی ہے نا، وہ دیکھ کے ڈھکن کی اپنا مزہ ہے بھائی۔ حلیم کی دیگوں میں جو ٹن ٹناٹن کر رہا ہوتا ہے نا، ارے جب بھوک لگے اور حلیم کھانے کسی ہوٹل میں جاؤ اور وہ ڈڑنگ کر کے دیگ کو ہٹاتا ہے اور ڈڑنگ کر کے آواز آتی ہے اور وہ ٹنگ کر کے، وہ بھی بڑے مزے لے رہا ہوتا ہے کمبخت۔ جب یوں کر کے نکالتا ہے نا پلیٹ میں، یوں کر کے ڈالتا ہے اوپر سے، پھر ٹن ٹن ایک اس چمچ سے نا دیگ کو مارتا ہے، وہ صرف دل جلانے کے لیے مار رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیسے مزے میں ہوں میں، اس کا اپنا مزہ ہے۔ بریانی، بیف بریانی ہو، رواج اس میں ڈلا ہوا ہو، خوب مسالے والی ہو، گرم گرم جب دیگ سے اتر کے آئے اور ڈھکن کھلے بھوکوں کے سامنے، پیٹ بھرے موقع کو مزہ ابھی بھی میرے بیان کا مزہ اس کو آ رہا ہوگا جس کو بھوک لگ رہی ہے، جس کے پیٹ بھرے ہوئے ان کو ان باتوں میں بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا ہو، بھوک لگی بھی ان باتوں کا مزہ ہے۔ میں تو آبزرو کرتا ہوں لوگوں کو، اگر آپ کھانے پینے کی باتیں کرو نا، 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو جو زیادہ دلچسپی لے رہا ہو، ہاں یار فش کا اپنا مزہ ہے، یوں کر کے فش پکا کے کھاؤ اپنا مزہ ہے، آپ تحقیق کرو گے وہ کھانا نہیں کھا کے آیا ہوا ہوگا، حقیقت ہے۔ اور جن کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا یار بورنگ بات ہو رہی ہے کچھ اور کرو، وہ پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو میرے بیان میں ابھی ان لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا جن کے پیٹ خالی ہیں۔ تو جب بریانی کا ڈھکن ہٹتا ہے اور دیگ سے خوشبو کے جھونکے نکلتے ہیں، کاکڑ دنہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کاکڑ دنہ کا شان نزول پتہ ہے؟ کاکڑ دنہ بھائی جب قوالی شروع ہوتی ہے نا تو آرام آرام سے ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، پھر جب وہ جوش میں آتا ہے نا کاکڑ دنہ کر کے شروع کر دیتے ہیں وہ، تو یہ ہوتا ہے جب قوالوں کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے، کاکڑ دنہ۔ اس کو ہم لوگ پھر ہم نے بچپن میں ایک اصطلاح بنائی تھی، یار کاکڑ دنہ ہو گیا آج، تو میں قوالیاں نہیں سنتا اور سننے کو جائز بھی نہیں سمجھتا، کاکڑ دنہ۔ وہ سمر ٹی وی پہ میں نے انٹرویو دیا نا کہ میں قوالی نہ سنتا ہوں، تو انہوں نے کہا گانے یاد ہیں، میں نے کہا پرانے یاد ہیں، تو کسی نے لکھا ہاں گانے یاد ہیں، قوالیاں کیا ہیں لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو گانے تو W11 میں جو بھی سفر کرے گا اسے خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ W11 ایسی چیز ہے جو سب کچھ یاد کرا دیتی ہے۔ خیر، تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے، کھانا بھی بہت اطمینان سے چبا چبا کے، ہر نوالے پہ اللہ کی رحمت کو سوتے، اللہ تو نے ہمیں کتنی لذتوں میں رکھا، آرام سے کھا کے جب نگلتے تھے فارغ ہوتے سوچ کے یہ دعا پڑھتے تھے، جلدی میں نہیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اکثر لوگ،
حضرت پڑھتے تھے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے. بھوک کے بعد کھانے میں کتنا سکون ملتا ہے، کھانے کے بعد کیسی راحت آتی ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ، اللہ کے لیے ہیں. اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا. انگریز کھائے گا ڈکار مار کے نکل جائے گا. زیادہ زیادہ تھینک یو اس کو کہہ دے گا جس نے برگر اس کو دیا ہے، وہ بھی فری میں نہیں، پیسوں میں دیا ہے. تھینک یو ویری مچ، بس. باقی اللہ کون ہے کیا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ، یہ چاول جس سے بریانی مسالے والی بنی تھی، ان میں قرآن کہہ رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک چیز بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کی ہے، ایک چیز بھی نہیں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کارخانے میں پیدا ہو رہی ہو. شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں کارخانوں میں، پیدا نہیں ہو رہی. مسالے دار کمپنی وہ بہت سے مسالے جمع کر کے پیس کے بنا دے گی، وہ پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ پیدا کر رہا ہے. ایک ایک چیز ما کان لکم، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک درخت بھی پیدا کر کے دکھا دو. ایک ایک چیز خدا نے پیدا کی، ان کو ملایا. اور شدید بھوک ہمیں لگائی ہے، بھوک کا لگنا اللہ کی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت. آپ کے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہوں لیکن آپ کو بھوک لگنا ختم ہو جائے، اور کوئی کہے کہ یہ 10 میرے حوالے کر دے تو بھوک لگے گی. دو گے کہ نہیں دو گے؟ سب کچھ بیچ دو گے آپ. بولے یار بھوک کی نعمت چاہیے. یہ کروڑوں کی جائیدادیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، یہ اللہ کی جو وہ نعمتیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں، ان کے مقابلے میں ان کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. کتنا مزہ آتا ہے شدید بھوک کے وقت کھانا کھانے کا، کتنا مزہ آتا ہے. تو فرماتے تھے جب میں کھاتا ہوں تو کتنی تسلی سے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا. وسقانا، جس نے ہمیں پلایا. کھانا پینا ساتھ ہی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو، تو یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے. اور کھانے کے بعد ہی پانی کا مزہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کھایا سنت کے مطابق. جتنا آج کل کھایا جا رہا ہے تو اس کے بعد پانی کی جگہ نہیں ہوتی. پانی خود کنفیوز ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہاں. چلا تو گیا ہوں. کافی ٹائم وہ جگہ بنانے میں لگاتا ہے. پھر وہ جا کے چاولوں کو پھلا دیتا ہے. چاول کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہماری جگہ بنی تھی، اب اس نے آ کے ہمیں اور پھلا دیا ہے، تو اب وہ ظاہر ہے پھر وہ دائیں بائیں کھانچوں میں جا کے سڑے گا. پھر وہ جب سڑے گا تو پھٹے گا ایک دن. ایک حد تک ہر چیز برداشت کرتی ہے. فیٹ پیدا ہوگا، پھر ایک دھماکے کے ساتھ آپ ایک دن بغیر کسی بم دھماکے کے پھٹ جائیں گے، جو کہ پھٹ رہے ہیں لوگ. حدیث میں آتا ہے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو، سانس بھی لو نا. اتنا کھاؤ کہ تمیز سے سانس لے سکو، اور ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑو، تو پھر ہے کھانے کے. لیکن آج کل جس اسٹائل سے کھایا جا رہا ہے تو پھر کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. اس نعمت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اور محروم ہونا چاہیے کیونکہ اتنا پھوڑ رہے ہیں. لیکن آپ سنت کے مطابق خوب چبا چبا کے لذت لے کے کھائیں گے تو 1/3 میں ہی پیٹ آپ کا بھر جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا. تو اسپیڈ سے کھاتے ہیں نا، یہ زیادہ کھا لیتے ہیں. دعا پڑھتے تھے اس جس اللہ نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا. وجعلنا مسلمین، اور سب سے مزیدار کام ہمیں مسلم بنایا. غیر مسلم ہوتے تو کھا کے اللہ کا ایسا شکر ادا نہیں کرتے، کھاتے اور ڈکار مار کے سو جاتے پوستیوں کی طرح. نہ فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ اللہ کا نام، نہ آخر میں اللہ کی حمد و ثنا. خدا کی قسم، جن کے دل میں اللہ کی ذرا سی معرفت ہے انہیں بھوک کے وقت کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں مزہ آتا ہے. یہ دعا میں زیادہ مزہ رکھا ہے اللہ نے، اور یہ مزہ صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. جو غیرت مند ہوتا ہے نا، اس کو شکر ادا کرنے کا مزہ کھانے سے زیادہ آتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ نعمتیں ملیں اور شکر کی توفیق نہ ملے، اس سے بہتر ہے کہ یہ نعمتیں نہ ملتی. غیرت مند آدمی کے لیے غیرت سے بڑا دنیا میں کوئی مسئلہ بولو نہیں ہوتا. مسلمان کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے
کہ اللہ کھلا کے تو نے ہمیں کھلایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کھانے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ حقیقی خدا کی طرف، جس نے واقعی ہمیں کھلایا ہے، اور اس کا زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیسی بلاغت ہے اس دعا میں جو نبی نے سکھائی ہے۔ بھائی نبی یہ بھی سکھا سکتے تھے کہ کھانے کے بعد یہ دعا مانگو اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، بس ختم، نہ کھلا دیا پلا دیا، شکر ہے اس اللہ کا، بات کیا ہو گئی، ختم۔ لیکن نبی کی بلاغت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلم بنایا۔ اس لیے کہ اصل شکر تو یہ کہ ہمیں زبان سے مسلم بنا کے کھانے کے بعد دعا کی توفیق دے رہا ہے، وہ اصل مزہ تو اس میں ہے۔ کیونکہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے گاڈ کا شکر ادا کر دے، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کوئی کروڑوں خداؤں کا ہندو کہے گا اس بھگوان نے کھلایا ہمیں، عیسائی کہیں گے عیسیٰ ابن مریم بھی کھلاتے ہیں، ملحد کہے گا کوئی نہیں کھلاتا، یہ تو نیچر کا حصہ ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کا انکار بھی نہیں کر رہے اور مان بھی اس خدا کو رہے ہیں جو حقیقی خدا ہے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی تعریفیں نہیں کر رہے۔ تو اتنی تسلی سے کھاتے تھے، اور پھر کھانے کے بعد اب کوئی دماغی کام، بول لو یار، جملہ مکمل کر لیا کرو، کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں کرتے تھے۔ اب کھانے کے بعد آرام، اگر رات کا کھانا ہے تو کچھ دیر واکنگ، کچھ دیر چلیں گے پھریں گے، اس کے بعد سو جائیں گے۔ دوپہر کا کھانا کھایا ہے، قیلولہ کرنا ہے، آدھا پونا ایک گھنٹہ سونا ہے۔ ان کی اس ترتیب کو دیکھ کے کوئی یہ کہے گا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ابے ان کے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ کھانے کے بعد ان سے کوئی مسئلے کی بات کرو، کوئی کتاب لے کر آؤ، پڑھتے نہیں بھائی ہے بھائی، یہ تو بہت فارغ آدمی۔ ہم نے تو سنا تھا اتنا ٹائم ہے، ہر وقت علمی بس کتاب میں اور علمی مشغلے میں، اور ہر وقت دماغ کھائے ہوئے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا امتحان کے دنوں میں، دیکھا ہے اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں اور کتاب پھرے بنانے، حالانکہ کوئی اپنی عقل سے بھی نہیں، پھروں کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں سے یہاں تک کٹنگ کرنی ہے، کھا بھی رہے ہیں کٹنگ بھی کرنی ہے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے باہر بھاگتے ہیں بس، اور جب ہم ماں باپ تو بیچارے فکر کرتے ہیں کھا لو، تو ایسے کھایا، آدھی ڈبل روٹی کھائی، آدھی جیب میں ڈالی، نکل لیا۔ میں نے کہا مریں گے یہ ایک دن ڈپریشن، اور وہ تو ان کی وہ کسی کو کسی کو پتہ تو نہیں کس کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے جو بچہ بتایا نا ویسے ہی گول تھا، وہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا، کوئی غیبت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو ویسے ہی تھوڑے دنوں میں پھٹنے والا ہے، کھا رہا نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ لمبائی اور چوڑائی برابر ہو چکی تھی۔ ٹینشن اور یہ جو لائف اسٹائل ہے نا، یہ بھی انسان کو موٹا کر دیتا ہے، صرف کھانے سے ہی موٹے نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہو؟ جب یہ لائف اسٹائل ہوتا ہے نا تو فیٹ بڑھنا، جب صحت نہیں ہوگی تو فیٹ بڑھے گا باڈی۔ تو اب کھانے کے بعد کوئی دماغی کام نہیں، بس آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی کال سن لی، کسی سے بات کر لی، بڑے سکون سے اطمینان سے کیا کی ہے، واکنگ کی، سو گئے۔